أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون ما أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुसलमानों, तुम नेकी का दर्जा हरगिज ना हासिल कर सकोगे जब तक तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च न करो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो उसको अल्लाह खूब जानता है। तौरात के नाजिल होने से पहले बनी इसराइल के लिए खाने की तमाम चीजें हलाल थीं सिवाय उन चीजों के जो खुद याकूब ने अपने ऊपर हराम कर ली थी। ऐ पैगंबर, यहूद से कहो कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसको हमारे सामने पढ़ो। फिर इसके बाद भी जो कोई अल्लाह पर बोहतान बांधे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ है। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया है, तो अब तुम उस इब्राहिम के दीन की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर सिर्फ अल्लाह के हो रहे थे और यकीनन वो शिर्क करने वालों में से न थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए बनाया गया वो यही है जो मक्के में है। वो बरकत वाला और सारे जहां के लोगों के लिए सर चश्मा हिदायत है। इसमें खुली खुली निशानियां हैं जिनमें से एक मकाम इब्राहिम है, और जो शख्स इसमें दाखिल हो वो अमन में हो जाता है। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है, यानी इस शख्स पर जो वहां तक पहुंचने का मकदूर रखे। और जो शख्स इस हुक्म को न माने तो याद रखो अल्लाह सारे जहां वालों से बेनियाज है।
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے احکام سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کے روبرو ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اس طرح کر کے اس میں کجی نکالتے ہو حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو حالانکہ اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو، اور سب مل کر اللہ کے دین کی رسی مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو بجائے متحد رہنے کے متفرق ہو گئے اور کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ تو لو اب اس کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور آخرکار سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط मुसलमानों तुम तमाम उम्मतों में बेहतर उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह के लिए पैदा की गई है कि तुम अच्छे काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। इनमें कुछ ईमान वाले भी हैं और अक्सर नाफरमान हैं। थोड़ी सी तकलीफ के सिवा वो तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। इन पर जिल्लत व बुखारी लाजिम कर दी गई है, चाहे जहाँ कहीं ये पाए जाए, मगर ये कि ये अल्लाह के अहद और लोगों के पैमान में आ जाए
اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں آ گئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے. مگر یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں. ان اہل کتاب میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں جو راتوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں. اور جو نیک کام یہ لوگ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ہرگز ان کو نہ بچا سکے گی اور یہی لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور وہ ہوا اس کو تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے ایمان والو اپنے لوگوں کے سوا کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ کیونکہ یہ تمہارے تباہ کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے اور چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے. دشمنی تو ان کے منہ کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے صاف صاف نشانیاں بیان کر دی ہیں. دیکھو تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا بھی دوستی نہیں رکھتے اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. اور وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے بدبختو اپنے غصے میں جل مرو. بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے احاطے قدرت میں ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جبکہ تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.
اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہار دیں، مگر سنبھل گئے، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھو بدر کی لڑائی میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو اور اس کے احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر گزار بنو۔ اے پیغمبر اس وقت تم مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، یقیناً کافی ہے اگر تم ثابت قدم رہو اور نافرمانی سے بچو، اور دشمن ایک دم تم پر چڑھ آئے تو یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے جن پر نشان لگے ہوں گے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے یہ مدد اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور فتح و نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سب کچھ اس غرض سے کیا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا ذلیل و مغلوب کر دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس پھر جائیں۔ اے پیغمبر اس معاملے میں تم کو کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اے ایمان والو دوگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. اور وہ لوگ کہ جب کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی نادیبہ حرکت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے. یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا. اور دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تو تم روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ حق کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. اور مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو, تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم سچے مسلمان رہو. اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے. اور یہ فتح و شکست کے دن ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ ایمان والوں کو آزمائے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دے. اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو پاک کر دے اور کافروں کو نیز و نابود کر دے. مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں اور نہ یہ معلوم کیا کہ کون ثابت قدم ہے. اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے تو اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما مهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں. ان کے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا ثواب دے گا. اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا اور مقرر ہے. اور جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہو تو ہم اس کو وہاں ثواب عطا کریں گے اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے.
और देखो बहुत से नबी गुजरे हैं जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वाले दुश्मनों से लड़े, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह के रास्ते में पड़ी उनकी वजह से उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली दिखाई और न दुश्मनों के आगे आजिज़ी का इजहार किया। और अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उन्होंने यही कहा और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज़्यादतियां जो अपने मुआमलात में करते रहे उन सब को माफ फरमा और हमको साबित कदम रख और काफिरों के मुकाबले में हमको फतह इनायत फरमा। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा सवाब देगा। और अल्लाह नेक काम करने वालों को दोस्त रखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतंक़लिबू खासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमअवाहुमुन नार वबि'स मथवा ज़ालिमीन वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुन्या व मिनकुम मन युरीदु आखिरह थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन इज़ तुस'दून वला तल्वून अला अहदिन वर्रसूलु यद'ूकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم। ऐ ईमान वालों, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव लौटाकर कुफ्र की तरफ ले जाएंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये लोग नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। देखो, हम खरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ उन हस्तियों को भी शरीक ठहराया है जिनके माबूद होने की उसने कोई सनद नहीं उतारी और उनका ठिकाना दोज़ख है।
اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم جو کچھ چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، لیکن تم نے کمزوری دکھائی اور پیغمبر کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، بالآخر اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہش مند تھے اور کچھ لوگ آخرت کے طالب، پھر تم کو ان لوگوں سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر بھی اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم میدان جنگ سے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو پکار رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت آ پڑے تو اس پر غم نہ کیا کرو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر اس رنج و غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان و سکون کی حالت طاری کر دی، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے وہ اللہ کی جناب میں ناحق جاہلیت کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ لوگ بہت سی باتیں اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ رہتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا تو وہ نکل کر اپنی قتل گاہ میں ضرور آ موجود ہوتے، اور یہ تم پر اس لیے ڈالی گئی تاکہ اللہ ان باتوں کی آزمائش کرے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور جو خیالات تمہارے دلوں میں ہیں ان کو پاک و صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، ان کے بعد اعمال کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کافر ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق جبکہ وہ سفر کریں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے مقصود یہ ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے اور اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھو تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو تم لوگ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو ضرور اللہ کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے چھوڑ دینے کے بعد تمہاری مدد کرے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور دیکھو پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو اللہ کے حضور میں حاضر کرے گا جس میں اس نے خیانت کی تھی پھر جس نے جیسا کیا اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا بھلا جو شخص اللہ کی مرضی کا تابع ہو گیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ برا ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس لوگوں کے درجے مختلف ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی حالانکہ اس سے دوگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے ہو تو تم بول اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ یہ مصیبت خود تمہارے ہی ہاتھوں آئی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دونوں جماعتوں کے مقابلے کے وقت جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے حکم سے آئی اور اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی جان لے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دشمنوں کے حملے کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہوتے یقین کرو کہ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے
ہوئے اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو جنگ کے وقت خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال دو، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہ ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں، نیز اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان والوں کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ جن لوگوں نے زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا تو ان میں جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمیوں نے آ کر بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس بات سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خوف دلانے والا ایک شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے، مگر تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اے پیغمبر جو لوگ کفر میں سرگرم ہیں ان کو دیکھ کر تم غم نہ کرو، یقین رکھو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔
جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور کافر یہ خیال نہ کرے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، بلکہ ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ سمیٹ لیں، آخرکار ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ لوگوں، اللہ نہیں چاہتا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں تم ہو، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال عنایت فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھو، آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر ایمان نہ لانا تا وقت ہے کہ وہ تمہارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے آگ آ کر کھائے،
ऐ पैगंबर तुम उन लोगों से कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए और जो कुछ तुम कहते हो वो भी लेकर आए, तो अगर तुम सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? फिर अगर ये लोग तुमको सच्चा न समझे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, तुमसे पहले बहुत से पैगंबर झुटलाए जा चुके हैं जो खुली निशानियां और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। हर शख्स एक न एक दिन मौत का मजा चखने वाला है और क़यामत के दिन तुम सबको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो उस दिन जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल किया गया तो कामयाब हुआ, और दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सौदा है। मुसलमानों, तुम्हारे माल और जानों में जरूर तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जो मुशरिक हैं तुम बहुत सी ईज़ा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र करो और परहेजगारी अख्तियार करो तो बिलाशुबा ये बड़ी हिम्मत के काम है। और वो वक्त भी याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब दी गई थी ये अहद लिया था कि इसमें जो लिखा है उसे लोगों के सामने साफ साफ बयान करना और इसकी किसी बात को न छुपाना। तो उन्होंने इस अहद को पीठ के पीछे फेंक दिया और इसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। तो ये लोग क्या ही बुरा सौदा कर रहे हैं। ऐ पैगंबर, जो लोग अपनी इन हरकतों पर खुश होते हैं और जो पसंदीदा काम उनको करना चाहिए था नहीं करते और इस पर चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए, ऐ पैगंबर ऐसे लोगों की निस्बत ये ख्याल न करना कि वो अज़ाब से बच जाएंगे। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس کارخانہ عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو بلا شبہ اس کو رسوا کیا اور اس وقت ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے پروردگار ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے پیغمبروں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے وطن چھوڑا اور ہماری ہی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، تو یقیناً میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کو بدلہ ملے گا اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تو آخرت میں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
بريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قرابت کے بارے میں بھی ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے حال کا نگران ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہارے تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند ہوں تو 2 اور 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس تدبیر سے تم بے انصافی سے بچ سکو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے شوق اور خوشگواری سے کھا لو۔ اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال حوالے نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے معیشت کا سہارا بنایا ہے، اور ہاں اس میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور نرمی سے ان سے گفتگو کرو، اور یتیموں کی سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی کر کے اور جلدی میں نہ کھا جاؤ۔ اور جو سرپرست مقدور والا ہو اس کو یتیم کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو نادار ہو تو وہ مناسب طور پر کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے حصہ ہے۔ خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت دوسرے رشتہ دار اور یتیم بچے اور محتاج و مسکین لوگ آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کے بارے میں ان کو فکر ہو
کہ ان کی پرورش کیسی ہوگی؟ بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان سے سیدھی طرح بات کریں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مسلمانوں، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر میت کی اولاد 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو کل ترکے میں ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر صرف 1 لڑکی ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا۔ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے، اور اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کا حصہ 6واں ہے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ دیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں تمہارا حصہ آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو درکے میں سے تمہارا شوہر کا حصہ 1/4 ہے۔ لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو تو
तो अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का इसमें चौथा हिस्सा है। अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा इनको मिलेगा। और ये इससे भी तुम्हारी वसीयत की तामीर के बाद जो तुमने की हो और अदाए फर्ज के बाद जो तुम्हारे जिम्मे हो तकसीम किए जाएंगे। और अगर मैयत मर्द या औरत कलाला हो यानी उसके बाप और बेटा न हो मगर उसके भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक का हिस्सा छठा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये तक़सीम भी बाद इजराए वसीयत को फर्ज की जाएगी बशर्ते के मैयत ने किसी को नुकसान न पहुंचाना चाहा हो। ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बुर्दबार है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा और इसकी मुकर्रर की हुई हदों से बढ़ जाएगा तो अल्लाह इसको दोज़ख में दाखिल करेगा जहाँ वो हमेशा रहेगा और उसको रुसवा करने वाला अज़ाब होगा। वल्लाती यअतीना अल-फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना 4 मिनकुम फइन शहिदू फअमसिकूहुन्ना फिल बुयूति हत्ता यतवफ़ाहुन्ना अल-मौत औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फआतूहुमा फइन ताबा वअस्लहा फअዕरिضू अन्हुमा इन्नल्लाहा कान तव्वाबर रहीमा। इन्नमा अत-तौबतु अला अल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन थुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फउलाइका यतूबु अल्लाहु अलैहिम वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत अत-तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا। और मुसलमानों तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें तो उन पर 4 आदमियों की गवाही लो। बस अगर वो गवाही दे दें तो सजा के तौर पर उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे। या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील निकाल दे। और जो 2 शख्स तुम में से बदकारी करें तो उन दोनों को सजा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी हालत की इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है।
ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث مالک بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ دی ہوئی چیز میں سے کچھ لے لینے کے خیال سے تم ان کو روکے رکھو۔ البتہ اگر وہ کھلی بدکاری کر بیٹھے تو روکنا مناسب ہے، اور دیکھو عورتوں کے ساتھ خوش معاملگی سے رہو۔ پھر اگر وہ تم کو کسی وجہ سے ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ اس میں بڑی خیر و برکت رکھ دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو، پہلی عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم کسی قسم کا بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟ اور تم دیا ہوا مال عورت سے کیوں کر لے سکتے ہو، حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، اور عورتیں نکاح کے وقت تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو، مگر زمانے جاہلیت میں جو ہو چکا تو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور برا دستور ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ مسلمانوں، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری زیر پرورش ہوں، بشرطے کہ تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو۔ لیکن اگر صحبت نہیں کی ہے تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رہنا بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے، مگر پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔